إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ 22ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور جب 21ویں پارے کا اختتام ہو رہا تھا، آخری آیات میں اور 22ویں پارے کے ابتدا میں بالخصوص ازواج مطہرات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے یہ بات کہہ دو۔ بیویوں کی یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ مقام کہ اگر وہ نیکی، خیر اور بھلائی کا عمل کریں تو اللہ ان کو اجر وہ دگنا عطا فرمائے گا۔ اگر ان سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے تو ان کو سزا بھی اور عذاب بھی دگنا ہوگا۔ اس لیے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تمہاری نسبت، تمہارا مقام، تم عام لوگوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، بلکہ تمہارا جو عقد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، جو زوجیت تمہیں ملی ہے، یہ تمہیں اعزاز ملا ہے، یہ تمہیں مقام ملا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم اس طرح نہیں ہو جس طرح ایک عام عورت ہوتی ہے۔ یہ عظمت، یہ رفعت، یہ مقام حق زوجیت کی وجہ سے ملا ہے کہ حق زوجیت کی وجہ سے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، مومنوں کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور اس لیے بالخصوص ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے اور ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان اتقیتن فلا تحزن بالقول، کہ اپنے گھروں میں ٹھہرو اور وہ بات جو لوگوں کی طرح ہے، وہ عام طریقے میں جس میں فطرتی طور پر ایک عورت کی آواز میں یہ جادو ہے کہ وہ اس میں یہ چیز موجود ہے کہ عورت کی آواز میں یہ لچک رکھی ہے کہ وہ محبت کی طرف مائل کرتی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما ان کو منع فرما رہے ہیں، فَلَا تَحْزَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ایسی بات نہ کرنا کہ تمہاری آواز کی وجہ سے، تمہارے بات کرنے کی وجہ سے، تمہارے نرم لہجے کی وجہ سے، کہ جس کے دل میں فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس کے دل میں بیماری ہے، وہ دل تمہاری طرف مائل نہ ہو جائے۔ لیکن سن لو، وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات کرنا تو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کرنا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، بغیر ضرورت سے گھروں میں نہ نکلو، گھروں سے نہ نکلو، اور جاہلیت کی طرح اظہار نہ کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یقیناً اللہ رب العزت یہ ارادہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے سے گندگی کو دور کریں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک اور صاف کر دے۔ یہاں اہل البیت سے مراد احادیث
اور قرآن کی آیت اور نص قرآنی سے۔ دوسری آیات مبارکہ میں جیسے کہ سورۃ ہود میں اس کی آیت نمبر 73 میں یہ نص موجود ہے کہ بیوی کو اہل بیت ہی کہا جاتا ہے، اور یہاں بھی تذکرہ قرآن کرتا ہے تو ازواج کا تذکرہ کرنے، ازواج مطہرات کے تذکرے کے بعد خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر کے چادر کے نیچے کیا اور فرمایا کہ ہاؤلائی اہل البیت، کہ یہ وہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے بیت گھر والے ہیں، اہل بیت ہیں۔ بعض احباب نے اس سے یہ مراد لے کر نعوذ باللہ ازواج مطہرات کو اہل بیت سے ہی خارج کر دیا، جبکہ نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اور پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے ہی تو بات ہو رہی ہے۔ اب یہ کہنا کہ وہ ازواج مطہرات اہل بیت میں نہیں ہے، یہ سراسر زیادتی ہے اور قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ قریب جو اصول ہے وہ اس میں یہ ہے کہ اہل بیت وہ نص قرآنی سے ان کا اہل بیت ہونا، ازواج مطہرات کا وہ نص قرآنی سے ثابت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا اہل بیت ہونا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ گویا کہ ان سب کو اہل بیت سے خارج کرنا یہ قرآن کی اسلوب کے اور قرآن کی تعلیمات سے اور قرآن کے نص سے خلاف ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح یہ اصحاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اہل بیت ہیں، ایسے ہی نص قرآنی سے ازواج مطہرات بھی وہ اہل بیت ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، خالق کائنات رب ارض و سما نے ان مومن مردوں کے اور مومنہ عورتوں کے اوصاف کو تذکرہ کیا ہے جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری اعلیٰ صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، پھر ان يكون لهم الخيرة من امرهم، پھر وہ اپنی آرزو کو، اپنی خواہشات کو لے کر سامنے آئے، اس لیے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کا انکار کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح گمراہی میں ہوتا ہے۔ حضرت یہ اصل میں آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا گیا، تو چونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول تھے جو گھر سے لاپتہ ہوئے اور بکتے بکاتے ان کو خرید فروخت ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور یہی وہ زید ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں نام لے کر اللہ نے فرمایا ہے فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا، زید کا نام لے کے رب کائنات نے نام لے کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا
منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن بعض لوگوں نے دیکھا کہ اور زید کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے تھے۔ لوگ زید بن محمد بن کہہ کر کے پکارتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اپنے منہ بولے بیٹے کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے پسند نہ آئی کہ وہ خاندان نبوت سے تھی اور اہل منصب اور قریش کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ یہ جس کے ساتھ شادی کی جا رہی تھی یہ تو غلام تھا، بکتا بکاتا آ رہا تھا، اور یہ غلام کے ساتھ ایک عورت کی اور منصب والی عورت سے شادی ہو جانا، یہ ان کے دل میں بات آئی اور اس کو ناگوار سمجھا۔ تو اس وقت قرآن کی یہ آیت کو نازل کر دیا گیا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے ساتھ ہی زینب کے ساتھ نکاح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ آپ کے دل میں اس کو بات کو لاتی کہ میری عظمت کیا ہے، میرا شان کیا ہے، اور جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے وہ تو ایک غلام کی حیثیت سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اس لیے اس اللہ کے نبی کے فیصلے کے بارے میں مینوعاً اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، چونچرا اور دل میں ایسی بات نہیں لانی چاہیے تھی۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا هُمْ قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، معاملہ یہ ایسا ہوا کہ ان دونوں کا نبھا نہ ہو سکا، آپس میں حضرت زینب رضی اللہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو شادی نکاح وہ تادیر قائم نہ رہ سکا، آپس سے جدائی ہو گئی، اور یہی وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی جن کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس وقت منافقین نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہی وہ بیٹا ہے جس کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، جس کو لوگ زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، اور اسی بیوی کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ نبی نکاح کر رہا ہے۔ لیکن خالق کائنات رب ارض و سما کے حکم سے ہی تھا۔ فلما قضا زید منہا، جب یہ فیصلہ کر دیا گیا تو اس کا ایک بہت بڑی بات کا رد کرنا تھا۔ لوگ جس کو منہ بولا بیٹا سمجھتے تھے اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتے تھے۔ اب اس کا رد کرنے کے لیے عملی طور پر پریکٹیکلی طور پر خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں کہ زید اصل میں زید بن محمد نہیں ہے، زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے آج بھی معاشرے میں یہ بہت بڑا المیہ ہے، وہی رواج آج بھی باقی ہے کہ اگر کسی سے کوئی بیٹا یا بیٹی لیتے ہیں تو اس کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں، جبکہ یہ بات اور یہ عمل غلط ہے، نص قرآنی سے بھی غلط ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی یہ غلط ہے۔